جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، پرسوں ایک دوست نے افریقی مفتیان کرام کا ایک فتویٰ بھیجا جس میں علامہ سعد کاندلوی پر سخت حکم لگایا تھا۔ فتویٰ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے پیش کروں، صاف صاف عرض کر دیتا ہوں کہ میں اس فتوے سے متفق نہیں ہوں، بلکہ علامہ کے تعلق سے میں اتنا ہی کہتا ہوں جتنا دارالعلوم دیوبند نے اپنے واضح اور تفصیلی فتوے میں کہا ہے۔ اب افریقی مفتیان کرام کے فتوے سنیے۔ سب سے پہلے سوال، تبلیغی جماعت کے مولانا سعد نے اپنے بیان میں کچھ ایسے سنگین دعوے کیے ہیں جن کی دولت کھٹکا اور الجھن پیدا ہو گیا۔ عذراء کرم ان کا بیان سن لیجئے اور ہماری رہبری فرمائیے۔ جو آراء انہوں نے ظاہر کیے ہیں کیا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے موافق ہیں کہ نہیں؟ ان کا دعویٰ ہے، نمبر 1، خروج یعنی تبلیغی جماعت میں نکلنا اور سفر کرنا اصل ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر ان کی رائے مبنی ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں ان لوگوں سے جو تبلیغ میں خروج نہیں کرتے۔ نمبر 3، اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی لیے نبیوں کو ہدایت کے واسطے بھیجا۔ نمبر 5، ہدایت محنت کا ثمرہ ہے، لوگوں کو ہدایت انبیاء کی محنت کی وجہ سے ملی۔ نمبر 6، نبیوں نے اپنی توجہ اور روحانیت سے ہدایت کو نہیں پھیلایا۔ الجواب، غلو یعنی نفسانی افراد شیطانی مرض ہے جس کے نتیجے سے بدعت اور کفر تک نوبت پہنچتی ہے۔ جو شخص غلو کے مرض میں مبتلا ہے وہ تو اپنے ذہن کو حرکت دینے اور اپنی بیہودگیوں کے نتائج پر غور کرنے کے بغیر قسم قسم کی بکواس بکتا ہے۔ مولوی سعد غلو اور حرام تجاوز کے جرم کا مرتکب ہے۔ افسوس ہے کہ تبلیغی جماعت عام طور سے غلو میں پھنس گئی ہے۔ سعد کا خیال ہے کہ تبلیغی جماعت کا مخصوص طریقہ کار واجب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کا طریقہ کار مباح ہے اور مباح رہے گا تا وقتے کے غلو اور بدعت جماعت کو اپنی گرفت میں لے کر ہلاک نہ کر ڈالے، اس طرح سے کہ اس کی اصل راہ سے بھٹکا دے۔ سعد کو دھوکہ ہو رہا ہے یا دانستہ صحابہ کے غزوات تبلیغی جماعت کے مخصوص طریقہ کار بالخصوص خروج کے طریقے پر بیجا طور سے چسپاں کر رہا ہے۔ صحابہ کے خروج کو تبلیغی جماعت والے خروج کے برابر کہہ رہا ہے، جبکہ صحابہ کا خروج قتال کے لیے تھا، دیار کفر کو ماتحت کر کے کافر قوموں کو مشرف باسلام کے تہیہ کے لیے تھا، برخلاف تبلیغی جماعت کے طریقہ کار کہ غیر مسلم اس میں خارج ہیں، اس کا دائرہ عمل مسلمانوں میں محدود ہے، گو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات غلط اور ناجائز ہے کہ تبلیغی جماعت کے مخصوص طریقے کی اصل کو صحابہ کرام کے غزوات میں ڈھونڈا جائے، کوئی مشابہت نہیں ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ تبلیغی جماعت خروج اور غزوات صحابہ میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ صحابہ کو اپنے غزوات میں جو مشقتوں، خطروں اور آزمائش کا سامنا ہوتا تھا اور برداشت کرنا پڑتا تھا، تبلیغ میں خروج کی جماعتیں اس کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں جھیلتی ہیں۔ تبلیغ میں خروج کی جماعتیں عیش و آرام کے ساتھ پھرتی اور بسر کرتی ہیں۔ ان کا دعویٰ کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں ان لوگوں سے جو تبلیغ میں خروج نہیں کرتے ہیں، بھاری بھرکم جھوٹ ہے۔ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر افترا باندھی، کیا مولوی سعد کے پاس وحی آ گئی جس سے اپنی حیرت انگیز جھوٹ کی تائید کر سکتے ہیں؟ ایسے شوخ زبان دعویٰ
اس حدیث کے مورد عتاب میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جان بوجھ کر میرے نام جھوٹ بولا سو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تیار کر لے۔ اپنے غلو کے تقاضے سے انہوں نے یہ حرام ردی بات اگالی۔ وہ بے اصل مقدمہ جس پر انہوں نے اس واضح دروغ کو قائم کیا ہے یہ ہے کہ تبلیغ کا طریقہ منحصر ہے تبلیغی جماعت کے طریقہ کار میں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہے ان لوگوں سے جو تبلیغی جماعت کے طور طریق اختیار نہیں کرتے ہیں۔ سعد کے پاس اپنے حیرت انگیز گھاس پھونس دعویٰ ثابت کرنے کے لیے بالکل کوئی شرعی حجت نہیں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کہ اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے ہیں، نفسانی بکواس ہے جو بلا سوچ و فکر منہ سے اگل گئی۔ امت کا سب سے بڑا حادثہ فاحش نافرمانی ہے، فسق، فجور، بدعت اور کفر کا ارتکاب۔ یہ ہے امت کے زوال اور ذلت کی اصل وجہ۔ تبلیغی جماعت کے کام میں عدم شرکت وجہ نہیں ہے۔ شریعت نے تبلیغی جماعت میں شرکت لازم قرار نہیں دی ہے۔ جماعت کا مقصود طریقہ کار مباح ہے جب تک کہ غلو اور بدعت سے ممسوح نہ ہو۔ اس کو واجب یا فرض عین دکھلانا خطرناک ہے۔ ایسا غلو تبلیغی جماعت کو آخر کار تباہ کر ڈالے گا، پھر گمراہ فرقہ باقی رہ جائے گا۔ سعد جیسے آدمی کے ہوتے ہوئے کجراہی کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کے ذمہ لازم ہے کہ جماعت کے گمراہی میں پھسل پڑنے کا روک تھام کریں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی لیے نبیوں کو ہدایت کے واسطے بھیجا، کفر کو مستلزم ہے۔ یہ سعد کا سب سے زیادہ خطرناک دعویٰ ہے۔ صاف طور سے کفر کا ایک نرالا نظریہ اپنا رہا ہے۔ قرآن مجید مملو ہے ایسی آیتوں سے جو صاف کہتی ہیں کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں اتفاقیہ ذیل میں مذکور ہیں تاکہ سعد کی خطرناک کجراہی در پردہ تبلیغی جماعت معلوم ہو جائے۔ الف، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم اسی کو ہے۔ القصص، یہ آیت واضح طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت دینے کی نفی کر رہی ہے۔ با، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی، یہی اللہ کی ہدایت ہے جس سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ جیم، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو اے محمد ان کا نگراں نہیں بنایا اور نہ آپ مختار ہیں۔ الانعام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا یعنی تبلیغ دین تھی، ہدایت دینا انبیاء کے بس کی بات نہ تھی۔ اسی لیے بار بار ان کو قرآن میں اسی کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمارے ذمے صرف صاف طور سے پیغام پہنچانا ہے۔ دال، پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت کرتے ہیں۔ ابراہیم رکوع نمبر 4۔ ہاں، سو پیغمبروں کے ذمے تو صرف صاف صاف دین پہنچا دینا ہے، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت سے بچتے رہو۔ سو ان میں بعضے وہ ہوئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور بعضے ان میں وہ ہوئے جن پر کفر کی گمراہی کا ثبوت ہو گیا۔ النحل رکوع نمبر 35-36۔ واو، اور اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا، لیکن ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ سورہ ہود، زا، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ سو آپ نادانوں میں سے نہ ہوئیے، کہیں آپ یہ خیال کرنے لگے کہ میں سب کو ہدایت کر سکتا ہوں۔ الانعام، ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے راہ کر دیں اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دیں۔ الانعام، طا، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہ بنایا اور نہ آپ مختار ہیں۔ الانعام، یا پھر اگر وہ چاہتا
تو سب کو ہدایت پر لے آتا۔ الانعام، کاف، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، سو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں؟ یونس، لام، اور جس کو اللہ تعالی گمراہی میں رکھے اس کا کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ الرعد، مولوی سعد کی بھلائی کی خاطر اوپر کچھ آیات قرآنیہ کیفہ متفق درج کی گئیں، ان جیسی آیتوں سے قرآن مملو ہے اور قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ عز و جل ہی کا کام ہے۔ ہدایت سراپا اللہ تعالیٰ پر موقوف ہے، محنت پر موقوف نہیں۔ جیسے مولوی سعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت مخلوق میں بٹا دی، انبیاء کی محنت کا اثر نہیں ہے، اور بدرجہ اولا تبلیغی جماعت کی محنت کا اثر نہیں ہے۔ اپنے اپنے کام اور مشغلہ میں گو ہر ایک کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے، آخر کار کامیابی یا ناکامیابی اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ آدمی روزی کمانے میں محنت کرتا ہے، علم حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے، اور دیگر بہت سے مقاصد میں محنت کرتا ہے، لیکن انجام کار وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ روزی جو ہم کو ملی ہے ہماری کوشش کی بنا پر نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ تقدیر کے نتائج ذاتی محنت پر مبنی ہے، فیصلہ خداوندی پر نہیں، ناجائز اور منافی ایمان ہے۔ بار بار ببانگ دہل قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، انبیاء کی محنت کا اثر نہیں ہے۔ اگر ہدایت کے لیے محنت معیار اور علت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور انبیاء علیہ السلام کے بے شمار قریب جان پہچان والے دولت اسلام سے محروم نہ ہوتے۔ انبیاء علیہ السلام کی بلند پایہ محنت کے ذاتی نتیجے سے سب مشرف اسلام ہو جاتے۔ لہذا سعد کا یہ کہنا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کھلم کھلا کفر ہے، اس کو ضرور ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کے لیے حرام ہے کہ اپنی جماعت کی صف میں ایسا گمراہ آدمی قبول کریں۔ اپنی جہالت کو لیے ہوئے مولوی سعد ہدایت کا دار و مدار محنت قرار دیتے ہیں، یہ بنیادی غلطی ہے جو ان کے جہل سے ناشی ہے۔ اگر ہدایت کی بنیاد محنت ہوتی تو ان کے کلام سے یہ بات نکلتی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فریضہ محنت میں ناکامیاب ہوئے، اس لیے کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور محنت کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا، اور سعد کے اس کفریہ نظریے سے سب انبیاء پر ناکامیابی کا حکم لگ جاتا۔ اپنے پیارے چچا کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہہ دل سے چچا کی ہدایت قبول کرنے کی محنت کرتے ہوئے اس سے گزارش فرمائی، لیکن ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ٹکرا گیا اور ایمان چھوڑ کر چلا گیا۔ محنت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کوشش مبذول فرمائی اور کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں فرمایا تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن کتنے لوگ مشرک ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ٹکرا گئے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہدایت مبلغ کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے، قرآن حکیم کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ سعد صاحب قرآن کی آسان آیتوں کے سمجھنے سے بھی کوڑا ہے اور حقائق سمجھنے سے بھی۔ نبی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے، اس کا فریضہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا، اسی لیے انبیاء کو بار بار قرآن میں اس طرح کہنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے اور بس۔ مقصود محنت نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے فرض منصبی سے عہدہ برآ ہو۔ کسی کا ہدایت یافتہ ہو جانا مبلغ کی قبضہ و قدرت سے باہر ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ مولوی سعد کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ ہو گیا کہ امت میں انقلاب اولیاء کی روحانی حالت کی وجہ سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ محض خیالی پلاؤ اور جھوٹا دعویٰ ہے، کسی کا خیال ایسا نہیں ہے، سعد کا نرا وہم ہے۔ امت میں انقلاب صرف اس وقت ہوگا
جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطیع ہوں، تبلیغی جماعت جیسے خروج اختیار کریں یا نہ کریں، امت کی خراب و خستہ حالت اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان تبلیغی جماعت کے کاموں میں شرکت نہیں کرتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ فسق و فجور، بدعت و ضلالت اور کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے کاموں سے اجتناب کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، حصہ لینا واجب نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے کاموں میں عدم شرکت کبھی امت کے زوال اور ذلیل ہونے کا سبب نہیں بنا، بلکہ تبلیغی جماعت کی پیدائش سے صدیوں پہلے امت ذلت اور انحطاط کے گھاٹ میں اتر گئی۔ سلف صالحین کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی خروج ہمیشہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کی غرض سے ہوتا تھا، کبھی تبلیغ کے لیے جم غفیر کا خروج نہ تھا۔ تبلیغ کے لیے خروج اگرچہ جائز اور مستحسن ہے لیکن واجب نہیں ہے، اور اس کو واجب تصور کرنا حرام غلو ہے جس کا انجام سعد جیسے ضلال و کفر ہے۔ صریح جہاد کی روایتوں کو تبلیغی جماعت کے کاموں پر چسپاں کرنا خطرناک گمراہی ہے۔ تبلیغ کا ثواب یعنی جس طرح سے بھی تبلیغ ہو، خاص تبلیغی جماعت کا طریقہ نہیں، اس کا ثواب بہت ہے، لیکن عوام الناس کو دھوکہ دے کر جہاد کی روایتوں کو اس طرح پیش کرنا کہ خاص تبلیغی جماعت کے طریقہ کار پر صادق آتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ افتراء ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ حضرت کعب کی حدیث سے مولوی سعد کا استدلال بالکل بے بنیاد ہے۔ حدیث کا جو مطلب یہ بیان کرتا ہے بے اصل اور غلط ہے، یہ گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی میں پھنسا رہا ہے۔ اول تو اس کا یہ کہنا کہ خروج چاہے حقیقی جہاد کے لیے خروج ہو یا تبلیغی جماعت کے کاموں کے لیے، اصل ہے، صاف طور سے باطل، بے اصل اور فاسد ہے۔ جہاد سے مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے، یہ ہے اصل، خروج اصل نہیں۔ خروج صرف اصل کی تحصیل کے لیے ایک طریق ہے، لیکن سعد نے بیل کے سامنے حل لگا دیا۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی بدولت جو خفتگی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئی وہ اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے تھی۔ نکلنے کے حکم کی بجا آوری نہ لائے، پیچھے رہ گئے، حالانکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ یہی ان کی غلطی تھی جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق کا حکم صادر فرمایا۔ نیز حضرت کعب کی غلطی حقیقی جہاد سے متعلق قتال فی سبیل اللہ کے خروج میں تھی۔ یہ ایسا خروج نہ تھا جس کو تبلیغی جماعت والوں نے گزشتہ صدی ایجاد کیا۔ اگر سعد کی منطق کسی طرح معتبر اور مجوز ہوتی تو حضرت کعب کے خروج نہ کرنے سے نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ تبلیغی جماعت کے کام میں خروج کو منظور نہ کریں ان سب پر وہی حکم لگانا چاہیے جو حضرت کعب پر لگ گیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس زمانے کے تقریباً 2 ارب مسلمان جو تبلیغی جماعت کے مخصوص طریقہ کار خروج میں صرف حصہ لینا نہیں بلکہ اس میں شرکت کے وجوب کا انکار بھی کرتے ہیں، سب سے قطع تعلق ہونا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کی بھاری غلطی یہ ہے کہ جہاد کی سب روایتیں اپنی مخصوص قسم کی تبلیغ پر منطبق کرتی ہے، جبکہ تبلیغی جماعت اور صحابہ کے جہاد کے مابین کوئی نسبت نہیں ہے۔ اگرچہ اس نسبت کا نہ ہونا گناہ کی بات تو نہیں ہے، جہاد سے متعلق حدیث کی روایتوں کو بیجا محمل پر رکھنا نادرست اور ناجائز تو ہے۔ تبلیغی جماعت کا مطمع نظر ایمان کی اصلاح اور ضروری دینی تعلیم دینے پر ہے۔ ان بنیادی مقاصد کی تحصیل کے لیے قتال ہمارے زمانے میں شرط نہیں ہے جس طرح صحابہ کے زمانے میں تھا۔ قتال واجب اس لیے تھا کہ بلاد کفر ماتحت ہو کر دین قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، لیکن قتال کی یہ ترتیب تبلیغی جماعت کے طریقہ کار میں شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے تبلیغی جماعت پر رد و قضا تو نہیں ہوگا، لیکن جہاد کی روایتوں کے بے محل استعمال پر ان پر رد و قضا درست ہے۔ مولوی سعد کا یہ دعویٰ کہ اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے ہیں، بھی بے وقوفانہ مغالطہ ہے۔ تبلیغی جماعت کے مخصوص طریقہ کار خروج کے ترک کرنے پر اس کے جرم
اور گناہ ہونے کی کوئی شرعی حجت نہیں پائی جاتی ہے۔ 7 کو علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے جہلا کی طرح کسی بھی نفسانی بکواس منہ سے نکالنے کی اسے پسو پیش نہیں۔ غیبت، جھوٹ، چوری، زنا اور ربا پر غلط قیاس کرتے ہوئے تبلیغی جماعت میں خروج نہ کرنے کے گناہ اور جرم مضحکہ خیز طور پر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بڑا بھاری جھوٹ ہے اور شریعت پر افترا ہے۔ زنا، ربا، شراب نوشی، چوری وغیرہ کبائر قطعی نصوص سے ثابت ہیں، جبکہ تبلیغی جماعت میں خروج ترک کرنے کا جرم اور گناہ ہونا غلو سے ناشی ذاتی رائے کا بھیانک اختراع ہے۔ ان لوگوں کی غلطی نکالتا ہے جو زنا، شراب نوشی، غیبت کو معصیت اگرچہ کہتے ہیں لیکن تبلیغی جماعت خروج کو معصیت قرار نہیں دیتے ہیں۔ یہ حرام رائے شرمناک اور باطل ہے۔ 7 کا نظریہ شرمناک ہے۔ تبلیغی جماعت کی صحیح کارگزاری کے لیے یہ آدمی بہت خطرناک ہے۔ جماعت کے اصول مقررہ سے انحراف تبلیغی جماعت کے لیے فعل بد ہے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں پر واجب ہے کہ جو برائی اور خرابی جماعت کی بنیاد میں پڑ گئی ہے اس کا استئصال اور صفایا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔